شکر کا فائدہ اسی ہی کے لیے ہے، اور جس نے ناشکری کی پس بے شک اللہ غنی و بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ترجمہ ہوا ہے۔ شروع صورت میں عرض کیا تھا کہ حضرت لقمان کے بارے میں جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے، دانا آدمی تھے، رسول نبی پیغمبر نہیں تھے۔ البتہ بعض حضرات کے اقوال ہیں ان کے نبی ہونے کے، لیکن اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، البتہ ایک صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے۔ اور قدیم تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نام کے 3 آدمی گزرے ہیں۔ یہ جو لقمان جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور جن کے نام سے مستقل پوری سورت کو موسوم کیا گیا ہے، ان کے زمانے کے بارے میں بھی مختلف اقوال مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ اس زمانے میں یہ بڑے نیک آدمی تھے اور دانا آدمی تھے۔ ان کو حکیم بھی دانائی کی بنا پر کہتے ہیں۔ حکیم بمانا ڈاکٹر اور طبیب نہیں ہے، حکیم بمانا دانا آدمی، حکیم بمانا ایسا آدمی جو اسلام کی حقانیت کو عقل سے ثابت کر سکے۔ قاری محمد طیب سے محترم دارالعلوم دیوبند، ان کا جب بھی نام کہیں لکھا جاتا ہے تو ساتھ ہوتا ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب سے۔ تو حکیم الاسلام کا یہی معنی ہے کہ جو اسلام کو عقلی دلائل سے ثابت کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حکیم الامت۔ امت کے اندر جو اس زمانے میں بگاڑ، فساد، بدعات، رسومات پیدا ہو چکی تھیں، حضرت نے ان کا بہت اچھے انداز سے، عقلی انداز سے اصلاح فرمائی ہے۔ قریب زمانے میں گزرے ہیں مولانا عبد المجید صاحب، کہروڑ پکا والے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بنے ہیں مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد۔ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے حکیم العصر۔ تو ان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے بمعنی دانا کے۔ ایسی باتیں جو دوسروں کے لیے رہنما بنے، دوسروں کے لیے مشعل بنے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا بھی ایک قول ہے، اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہوئی ہے، اس لیے کئی انبیاء کا دور ان کی زندگی میں گزرا ہے کہ اللہ نے ان کو عمر دراز عطا فرمائی تھی، اور لوگوں نے ان کے علم و دانش سے خوب نفع اٹھایا، اور عرب کے اندر ان کا علم و دانش مشہور تھا۔ مشرکین مکہ بھی اس کو مانتے تھے، نسل در نسل ان کی باتیں ان لوگوں میں نقل ہوتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو قرآن مجید نے ان کی کچھ باتیں نقل کی مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ جس شخصیت کے معتقد ہو، جس کو تم بھی اچھا مانتے ہو، تو اس کی تعلیمات دیکھو تو وہ اپنے بچے کو جو نصیحتیں کر رہا ہے ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ کبھی شرک نہ کرنا۔ تم ان کو اچھا بھی مانتے ہو، حکیم بھی مانتے ہو، دانا بھی مانتے ہو، اس کی باتیں نقل بھی کرتے ہو، تو پھر اس کی یہ نصیحت کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہ بناؤ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ بھی تو لقمان حکیم کی نصیحتوں میں سے ہے، ان کے اقوال زریں میں سے ہے، ان کے اقوال محمود میں سے ہے، ان کی اچھی باتوں میں سے یہ ایک مستقل بات ہے۔ تو مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ باتیں یہاں نقل کی ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ بعض لوگ اس طرح کا اشکال کرتے ہیں، جی قرآن تو اللہ کا کلام ہے، پھر اللہ کے کلام میں اوروں کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ جب لقمان کی باتیں آ گئیں، حکیم صاحب کی باتیں آ گئیں، تو پھر اللہ کی باتیں تو نہ ہوئیں۔ تو آپ کہتے ہو کہ قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے پہلے یہ لفظ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، لقمان نے جو باتیں کہیں یہ باتیں ان کو ہم نے دی ہیں، یہ ہماری باتیں ہیں، اللہ نے ان کو سجھائی ہیں، اللہ نے ان کے دل دماغ میں ڈالی ہیں، اللہ نے ان کے دل دماغ کو اس طرف پھیرا ہے، اس لیے ان کی کہی ہوئی باتیں بھی ہماری باتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان الحکمت، لقمان کو حکمتیں، دانائی کی باتیں۔ اب وہ دانائی کی باتیں کیا ہیں؟ وہ متعدد ہیں جو آگے نصیحت کی شکل میں آ رہی ہیں، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے انشکر للہ، کہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان بن جائیے۔ ساری داناؤں کی دانائی، حکیموں کی حکمت، علماء کا علم، پیر فقیر نیک لوگوں کی ہدایات، سب کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی سیکھ لو۔ دین اللہ کی نعمت ہے، نبی اللہ کی نعمت ہے، شریعت اللہ کی نعمت ہے، شریعت کا ایک ایک حکم اللہ کی نعمت ہے، ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی سیکھ جاؤ، بس یہی سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ساری حکمتیں یہی ہیں۔ اور شکر کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ علم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے جانے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس علم کا ہونا پہلے ضروری ہے شکر کے لیے، کہ بندہ ان نعمتوں کو دینے والے منعم، نعمتوں کو بھی جانتا ہو اور منعم کو بھی جانتا ہو، جو نعمتیں دینے والا ہے ان کو جانتا ہو، پھر یہ بھی جانتا ہو کہ یہ نعمتیں جن وسائل، جن اسباب، جن ذرائع سے میرے تک پہنچی ہیں وہ بھی تو میرے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ پھر جن ذریعوں سے میں ان نعمتوں سے نفع اٹھا رہا ہوں، فائدہ اٹھا رہا ہوں، وہ بھی تو میرے اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جن وسائل ذرائع سے میرے تک پہنچی ہیں وہ بھی میرے اللہ کے قبضہ میں ہیں، اور میں اگر کھانے کی چیزوں سے کھا کر کے نفع اٹھا رہا ہوں، دیکھنے کی چیزوں سے دیکھ کر کے نفع اٹھا رہا ہوں، پہننے کی چیزوں سے پہن کر کے نفع اٹھا رہا ہوں، تو یہ بھی تو میرے اللہ کا دیا ہوا طاقت و توفیق و قدرت ہے، ورنہ میں کیا کر سکتا تھا۔ تو اس علم کا ہونا یہ ایک مستقل رکن ہے شکر کا، کہ نعمتوں کو بھی جانتا ہو، منعم کو بھی جانتا ہو، پھر یہ علم بھی رکھتا ہو کہ ان ساروں پر قبضہ قدرت میرے اللہ کی چلتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عمل ہے، دوسرا رکن شکر کا عمل ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو منعم کی رضا اور منشا کا خیال رکھ کے استعمال کرے۔ نعمت کے اندر عمل ایسے کرنا ہے کہ نعمت دینے والے کی جو منشا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اب جس وقت بندہ یہ کرے گا تو وجود کو ایسے استعمال کرے گا جو وجود دینے والے کی منشا ہے، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں کو ایسے استعمال کرے گا جیسے اس دینے والے کی مرضی اور منشا ہے۔ اولاد ہے، مال ہے، سب کے اندر وہی کرے گا جو میرے اللہ کی منشا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہے، دین ہے، قرآن ہے، نبی ہے، جو کچھ مجھے آپ کو اللہ نے جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے دیا ہے، اس سب میں جب بندہ عمل کے لحاظ سے بھی اس کی منشا کا لحاظ رکھے گا تو بتائیے کوئی بات دین کی رہ جائے گی؟
سارے کا سارا دین اسی شکر کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے پہلے پہلے فرمایا کہ آپ کو حکمتیں دی ہیں، دانائیاں دی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بن جائیے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بن جائیے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا کہ کہیں دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکردانی کریں گے، اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے، شاید اس میں کوئی اللہ کی غرض ہے، اللہ کا کوئی فائدہ ہے، اللہ کی کوئی حاجت ہے۔ نہیں، فرمایا وَمَن یشکر، جو بھی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ شکر کا فائدہ اس کی ذات کو ملتا ہے۔ اللہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو میرے اور آپ کے شکر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن یشکر، جو شخص بھی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات ہی کے نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے وہ رب کائنات کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی شان عالیہ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی، اللہ تو ذاتی طور پر غنی ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، صمد ہے کہ ہمارے اعمال کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہماری تعریفوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے گن گائیں یا نہ گائیں، وہ ذاتی طور پر حمد والی ذات ہے، وہ ذاتی طور پر خوبیوں والی ذات ہے، وہ ہماری تعریفوں، ستائشوں، ہمارے گن گانے کی، شکر کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں، ذکر، تلاوت، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی، بے شک اللہ غنی ہے، اس کو تمہارے اعمال کی، تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمید، وہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، خوبیوں والا ہے، تم تعریفیں کرو تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تم سارے اس کی تعریف کرنا چھوڑ دو، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔